نعرہ تکبیر۔ خالق کائنات دا نام بلند ہے، باواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جی میں زہرا دے بابا دا نام سنا، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جزاک اللہ۔ عظیم عبادت دی قبولیت واسطے ایک صلوات پڑھ لو باواز بلند۔ اللہم بانیان مجلس دے خرچ و اخراجات، رزق و روزی برکت، توفیقات خیر اضافے واسطے ایک خلوص بھری صلوات۔ اللہم بارہویں آقا دی سلامتی اور جلد آمد واسطے ایک خلوص بھری اچھی صلوات۔ اللہم صلی علیہ۔ اپنے اپنے مرحومین دی بخشش و مغفرت، اپنی حاجات دی برابری واسطے بھی صلوات پڑھ لو محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والجنة للمؤمنین والمطیعین والموحدین۔ صلوات۔ الصلاة والسلام علی مکی المدنی القرشی العربی رسول الکریم ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی وعلی وصیہ ووزیرہ وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علی دی ذات صلوات۔ الصلاة والسلام علی سیدت وجلیلت المخدومہ المعصومت المظلومت المحرومہ عن حق میراث ابیہا قالت صبحت علی مصائب لو انہا صبحت علی الایام سرنا لیا جد بابا زندہ اس مخدوم آئی بابا اٹھی کے تعظیم کریں دائی، لیکن جڑے ویلے بابا ٹر گئی
اے سوا دربار آئی جتھا نبیان دا سلطان باندھا کئی گھنٹے کھلوتی رہیے اجرکم اللہ ثم الصلاة والسلام على والحسن المعصوم المسموم میں آکھے حسن مسموم جان دیو مسموم کہیں گوا دین مسموم گوا دین جنو ایک واری نہیں کئی وار زہر ملے جڑا دائی اماں تیرے بابے دی اماں تو زہر دیتے میرا بچن مالے اجرکم اللہ والحسین لغریب لمظلوم لمذبوح والمقتول بأرض کربلا بلا جرم ولا خطا حسین دا نام آئے تیری اکھاں وس پئیں آج 19 جیٹھے کل 18 جیٹھائی کل او دن آئی جدا کربلا دے وچ اکبر دا بابا مرین دھریے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول کرے اللہ جان دے کل 18 جیٹھائی کل دی گرمی دا مقایسہ کر کربلا دی گرمی نال اے گرمی دی حالت آئی اکبر دا بابا تپ دی ریت بے کے سورج نو مخاطب کر کے پیا دے توں لیا بے شاک ریتی اتے تے حاضر مظلوم ددم میں تیری چالی آکھے بھاویں لاکھے ہوئے واتی سے ککبر توں جنہ دے گھر جوان بترین پیو جان دے بہوں شیرین زندگی جوانی پیو واسطے بہوں مشکل وقت ہوں دے جندہ جوان ٹر ونجے اللہ جان دے کربلا دی گرم ریت بے کے اکبر دا بابا دا پیائے توں لیا بے شاک ریتی اتے تے حاضر مظلوم دا دم میں تیری چالی آکھے بھاویں لاکھے ہوئے واتی سے اکبر توں سیدہ دے اکبر دا سے پچائی بیٹھا میرے دل ویت ہور ورم میں کیڑا ورم سیدہ دے ویچ کربل دے میں کوں کھا گیا ہے زینب کلثوم اجرکم اللہ اجرکم اللہ جان دے ہو بھیڑا نو بھیرا وڈے پیارے ہوندن شریف بھیراواں نو بھیڑا دے پردے بہوں پیارے اجرکم اللہ کربلا دی گرم زمین تے بے کے اپنے واسطے مدد نائی بے منگدا رو رو کے آدھا بیٹھائی حال من زابیں یزبو عن حرام رسول اللہ سیدہ دے لازے دے بعد جدہ میں کو سونجنے انہا کمینیاں میریاں بھیڑا دیا چادرہ لٹ لیمنیاں سیدہ دے کوئی ہے جڑا محمد دھیاں دے پر دے آدھا بیٹھائی زینب باہر نیا میں بھاویں جو میں کو سونجا مرحبا مرحبا تائیں تک کمینہ آدھا بیٹھائی توں زخمی آئے تیتھے کافی آئی تے دیندہ ہکا ذراب چلائے میں تیرا ضرباں ہائے وہ نال کٹھے باہرہ سیان ہویا کیا ہے کمینہ اعتراف پہ کریں دے نہیں قدم خیام چوں باہرہ بھاویں کوس گئے پتر بھرائے میں من گیا توں صابر ہے پر گھاٹ نویان لعنت اللہ علی القوم الظالمین
اما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن مع علي وعلي مع القرآن الصلوات. دعا ہے خالق کائنات تسا تمام مومنین دا اس مقدس بارگاہ دے وچ حاضر ہونا اپنی بارگاہ عالی وچ قبول و منظور فرماوے. کریم اللہ بانی دی اے پھوڑی بچھائی اے صفحے عذاب بچھائی اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. خداوند عالم انہاں دے مرحومین دی مغفرت فرماوے. جنہاں مومنین نے اس مجلس دی ابتدا کی تھی آغاز کیتا خداوند عالم اگر دنیا تو چلے گئے تو مغفرت فرماوے قبرانوں کو شادہ فرماوے. جڑے زندہ ہیں خداوند عالم انہاں دی لمبی عمر عطا فرماوے رزق وچ وسعت و برکت عطا فرماوے. جتنے مومنین اس مجلس دے انعقاد وچ شامل ہوئیں پروردگار عالم سب دیاں توفیقات خیر وچ اضافہ فرماوے. جتنے مومنین اس مجلس دے وچ ٹر آئیں پروردگار عالم سب دیاں حاجات نو پورا فرماوے توفیقات خیر وچ اضافہ فرماوے. دہاڑے محشر دے دامن اساں گناہگاراں دا ہوئے ہاتھ اساں گناہگاراں دا ہوئے دامن پنجاں تے باہراں دا ہوئے مریے علی علی کریں دیاں اٹھی بیے حسین حسین کریں دیاں. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد سڑیاں ساریاں دعاواں قبول فرما. دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات پڑھ لو محمد و آل محمد. کافی سارے احباب تشریف فرما ہو. صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے. اونچی صلوات پڑھو. خداوند عالم اس بانی دی توفیقات اضافہ کرے جنہاں نے اپنے گھر نو حسین دی بارگاہ بنا چھوڑیا. اور یاد رکھنا جس گھر دے وچ مجلس حسین ہوندی ہے معصوم فرمائندے نے اتھا ملائکہ دا نزول ہوندا ہے. توجہ فرمائی بیٹھے ہو. ایک کم قیمت نہیں اس گھر دی جس گھر اس صفحے عذاب بچھی ہوئی ہے جتنا صبح تو قال الباکر وقال الصادق دیاں آوازاں بلندن قال الحسین دیاں آوازاں بلندن جتنا مظلوم دے فضائل و مصائب ہو رہے ہیں. ایک گھر عام گھر نہیں. توجہ فرمائی بیٹھے ہو. جی میں مجلس نو برپا کرن آلہ اور مجلس دے وچ نہ آون آلہ برابر نہیں. اندی او گھر جتھا مجلس حسین ہووے تے جتھا مجلس حسین نہ ہووے برابر نہیں ہو سکدے. بڑی عظمت ہے اس گھر دی. ملائکہ دا نزول ہوندا اور یہ ملائکہ جدا واپس ویندن آسمان دے اتے آسمان تے جڑے ملائکہ نہ ہی نہ سکے وہ انہاں کولو سوال کر دیں تہاڈے کولو بڑی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے یہ خوشبو کتھوں گھن آئے ہو. توجہ ہے. ملائکہ فرمائندن جو اساں اس مجلس دے وچ گئے ہاں جتھاں ذکر حسین ہو رہے آئی او آدن مہربانی کرو ساکو اس مجلس وچ گھن ونجو تاکہ ایک خوشبو ساکو ہی نصیب ہوئے. ملائکہ فرمائندن مجلس ختم ہو گئی ہے مومنین گھرانوں ٹر گئے. او ملائکہ جڑے ناہن آ سکے منت کر کے آدن او جات وکھا دیو جتھاں ذکر ہوندا رہی ہے. وجہ ہے اس گھر دی اتنی اہمیت ہے ملائکہ حسرت رکھ دن جو اس گھر جس مجلس دے وچ آمن. جدہ اس گھر دی اتنی اہمیت ہے اس گھر دے وچ رہون والے مجلس نو برپا کراون والیاں دی کتنی عظمت ہے. جدہ مجلس نو برپا کرن والیاں دی اتنی عظمت ہے پھر جنہاں دی مجلس منعقد ہے انہاں پاکاں دی اپنی کتنی اہمیت ہے. تو لہذا خوش قسمت ہے شیعہ جس نو اللہ نے 14 جیسے ہادی اور رہبر رہنما عطا فرمائے. توجہ ہے سارے حضرات دی. میں جناب دے سامنے بسم اللہ بے عیب اللہ دی لا ریب کتاب چوں ایک آئے مجیدہ اور پدر زہرا برادر مرتضیٰ توجہ ہے یاسین و طہا
مصداق وما ینطق عن الہوا محمد مصطفیٰ سلطان الانبیاء دے فرامین چوں ایک فرمان کو تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ قرآن اور فرمان نو اکٹھا تلاوت کر کے میں پیغام دیونا چاہنا، مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کئی انسان دے تخیلات دا نام نہیں، کئی انسان دی فکر دا نام نہیں۔ مذہب شیعہ دا دار و مدار یا اللہ دے قرآن تے ہے یا محمد و آل محمد دے فرمان تے ہے۔ توجہ ہے؟ شیعہ قوم ہر مسئلہ یا قرآن تو لیندی ہے یا محمد و آل محمد دے فرمان تو، اور ساڈا عقیدہ ہے قرآن اس وقت تک سمجھ آندہ ہی نہیں ہے جب تک انسان اپنی پیشانی نو محمد اور آل محمد دے دروازے تے نہ جھکاوے۔ کوئی مفسر نہیں بن سکتا، کوئی محدث نہیں بن سکتا، کوئی معلم نہیں بن سکتا، کوئی مؤرخ نہیں بن سکتا، کوئی محقق نہیں بن سکتا جب تک ان دا واسطہ یا علی نال نہ ہوئے یا علی دی اولاد نہ۔ توجہ ہے سارے حضرات دی؟ یا علی سلامت رہو جی، سلامت رہو، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو میرے محترم سامعین، شیعہ دا عقیدہ کیا ہے؟ جو قرآن جڑے اللہ نے بھیجن، یعنی اللہ دا انسان نو جڑا پیغام آیا وہ دو قسم دا ہے، ایک پیغام قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے۔ توجہ ہے؟ قرآن صامت دے 3 پارے، قرآن ناطق دے 14 پارے۔ توجہ کرنا، قرآن صامت تے قرآن ناطق دا تعلق اتنا ہے جب تک قرآن ناطق نہ ہوئے تا قرآن صامت دی سمجھ نہیں آندی۔ توجہ ہے؟ اور قرآن ناطق وہ ہیں جڑے عمل کریں دے گئے، اللہ دا قرآن بندا گیا۔ توجہ فرمائی نے؟ میں انج کیوں نہ آکھاں اگر اللہ دی کتاب نو لفظاں دے وچ ویکھنا چاہو، الفاظ دے وچ ویکھنا چاہو تو او قرآن بندا، اور اگر اللہ دے پیغام نو مجسم ویکھنا چاہو تو محمد و آل محمد بندن۔ جملہ اضافہ کرینا، توجہ فرمانا، محبت دا شکریہ، اضافہ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ دی تحریر ویکھنا چاہو تو قرآن بندا، اگر اللہ دی طرفوں عمل دی تصویر ویکھنا چاہو تو محمد و آل۔ بھئی تحریری پیغام دنا قرآن ہے، توجہ کرنا، تحریری پیغام دنا ہے قرآن، تصویری پیغام دنا ہے محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد عمل کر دے گئے، قرآن بندا گیا، قرآن آدھا گیا، محمد و آل محمد انجام۔ توجہ ہے؟ اتنا گہرا رابطہ محمد اور قرآن دا، کتنا گہرا رابطہ۔ اللہ نے قرآن دے بارے فرمایا قرآن شفاء لما فی الصدور، قرآن دلان دیا بیماریاں دی شفا ہے، ہدم و رحمتاً للمومنین، قرآن مومنہ دے واسطے رحمت۔ توجہ فرمانا، قرآن مومنہ دے واسطے رحمت، قرآن مومنہ دے واسطے رحمت۔ میں تکو مصطفیٰ دا مقام دساں، اسے قرآن جو خدا پہ فرمائندہ وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین، قرآن ہے مومنین واسطے رحمت، زہرا دا بابا ہے عالمین واسطے۔ توجہ ہے؟ قرآن مومنین واسطے رحمت، مصطفیٰ عالمین واسطے رحمت، اور جویں مصطفیٰ عالمین واسطے رحمت ہے، مصطفیٰ تو بعد قرآن دا ساتھی نہیں ہو سکتا مگر یا مصطفیٰ یا او جڑا مصطفیٰ جیسا ہوئے۔ توجہ ہے؟ جویں مصطفیٰ قرآن دا مفسر، انجے مصطفیٰ دے بعد اوہ مفسر بن سکدا جیڑا مصطفیٰ چو ہوئے۔ میں جیڑی گل کی تھی دلیل نال گل کر رہے ہیں، توجہ فرمانا، میں بغیر دلیل دے گل نہیں کر رہا۔ سورہ براءت دیاں چند آیات تلاوت کرن واسطے کسی نو بھیجیا گیا، پھر واپس بلایا گیا اور فرمایا گیا یا علی حکم آیا انہا آیات دی تلاوت یا محمد تو کر یا راجلون من کا، اے محمد ان کی تلاوت یا آپ خود کریں یا وہ کرے جو آپ میں سے ہو۔ توجہ ہے؟
یا وہ تلاوت کرے جو آپ میں سے وہ سمجھ آ گئی اگر قرآن دیاں چند آیات تلاوت علی تو وکھرا نہیں ہو سکدیاں پورا قرآن علی تو وکھرا کی میں سمجھ آندہ ہے توجہ فرمائی بیٹھو لہذا علی محمد دی طرح مفسر قرآن ہے اور قرآن اور علی دا رابطہ اتنا گہرا نبی فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ اتنا گہرا رابطہ اسے قرآن دے وچ خداوند عالم نے قرآن دے بارے فرمایا ہدی للمتقین قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے اور علی دے بارے نبی فرمایا علی امام المتقین ہے توجہ فرمائی بیٹھے ہو آواز شباب بھی اچھی ہے تو نیندر تو بچنا تسی سم گئے تو سارا سمجھنا صلوات پڑھ لو محمد والے محمد تو آٹا جاگنا بڑا ضروری ہے بسم اللہ تو میرے محترم سامعین قرآن فرمائدہ قرآن ہے ہدی للمتقین علی ہے امام المتقین اور میں جملہ آکھن لگا قرآن دے وچ ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہر خشک و تر کا علم رکھ دیا گیا ہے توجہ ہے علی دے بارے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ توجہ ہے قرآن کتاب مبین ہے علی امام مبین ہے قرآن دی سمجھ علی تو وکھرا آئی نہیں سکتی اور اگر علی ابن ابی طالب نو سمجھنا چاہنا تو قرآن دے رجوع کر قرآن دی ہر آیت علی دے فضائل دا منہ بولتا سمندر ہے قرآن دی ہر آیت علی ابن ابی طالب دے فضائل دا ثبوت بلکہ میں ایک جملہ آکھاں قرآن اور اہل بیت دے رابطے دے بارے قرآن دعویٰ ہے توجہ فرمانا قرآن دعویٰ ہے آل محمد دلیل توجہ جس گل دا قرآن دعویٰ کردہ گیا آل محمد دلیل دیندے گئے توجہ فرمانا قرآن فرمائندہ تھوڑا پہلا ولی اللہ دوسرا ولی رسول تیسرا ولی او ہے جڑا رکوع زکاة دیندہ علی ابن ابی طالب نے رکوع زکاة دے کے دسیا قرآن حق آدھا رکوع زکاة ایمیں دی بیندی ہے جمیں ابو طالب دلال لیتی ہے بجلی نہیں آنی توجہ ہے سارے حضرات دی ایک صلوات پڑھ لو بابا دے بلا قرآن کیا ہے دعویٰ دلیل کونن آل محمد قرآن فرمائندہ وَمَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ توجہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جان دے کر اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں مصطفیٰ دے بھرانے بستر دے سم کے دسیا جو قرآن حق آدھا جان دے کے اللہ دی مرضی انج خریدی ویندی جمیں علی توجہ ہے سارے حضرات قرآن دعویٰ ہے آل محمد دلیل قرآن فرمائندہ لوگوں یاد رکھنا شہید نو مردہ نہیں آکھنا شہید زندہ ہوتا ہے زہرا دے پتر نے نوکے نیزہ تے پڑھ کے دسیا قرآن حق آدھا شہید ایسے زندہ ہوتا ہے جیسے حسین ابن علی زندہ تھے قرآن اور آل محمد بڑا گہرا رابطہ گھبرائے تو نہ بیٹھے موضوع تبدیل کر دے وہاں گل ہو رہی قرآن اور آل محمد دی اچھا ایک واقعہ سنیں نا ایک صلوات پڑھو بآواز بلند جناب عبداللہ ابن عباس بہت بڑے مفسر قرآن ہیں پیغمبر دے چچا زاد بھائی بھی ہیں بہت بڑے مفسر قرآن صحابی رسول اور صحابی علی بڑی عظمت دا مالک تمام علماء اہل سنت نے بھی لکھیا جو اس دے مفسر بنن دی وجہ یہ ہے جو ایک دفعہ پیغمبر گرامی اسلام کھجور کھا رہے ہیں اور کھجور دی گٹھلی پیغمبر نے سٹن دا ارادہ کیتا عبداللہ ابن عباس نے وہ لے کے منہ اچ رکھی پیغمبر دعا کی تھی عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن بن گیا میرا محترم اتھا ایک جملہ آکھن دا حق عطا کر چاہ اگر عبداللہ ابن عباس کھجور دی گٹھلی کھا کے مفسر بن سکدا تو جڑے مسلسل محمد دی زبان چوس کے بل دے رہے ہیں توجہ ہے
یا علی جیو جیو ماشاءاللہ حیدری جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تو کو ابو ذر اور سلیمان و مقداد دے نال مشہور فرماوے علی دے موالیاں دے نال مشہور فرماوے تو میرے محترم سامعین گل ہے قرآن اور علی دی عبداللہ ابن عباس مدینہ دے وچ قرآن دی تفسیر بیان کر دیاں اور قرآن دی جو تفسیر بیان کر دیاں چونکہ قرآن دے وچ جتھاں بھی فضیلت بیان ہوئی ہے اس تو مراد یا علی ہے یا علی دے منن والے تو جتھا کسی دی مذمت ہوئی ہے اس تو مراد علی دے دشمن اور انہاں دے پیروکار ہیں لہذا عبداللہ ابن عباس تفسیر کر دیاں تفسیر دے ضمن چ علی دے فضائل بیان فرمائندے ہیں امیر شام نو پتہ لگا یہ مدینے چ آیا اس نے آگے آکھیا جو میں نو خبر ملی ہے جو ابن عباس علی دے فضائل پڑھدا توجہ ہے لہذا اس نے طلب کیتا جناب عبداللہ ابن عباس نے توجہ ہے سارے حضرات دی جناب عبداللہ ابن عباس کو سوال کردہ اے ابن عباس میں کو پتہ لگا جو تم علی دے فضائل پڑھ دیں فرمایا کیا علی ابن ابی طالب دے فضائل نہیں پڑھنے چاہیے دے نہیں ادب میں سنیا تو قرآن دی تفسیر دے ضمن وچ پڑھ دیں فرمایا اے بندے خدا تے کو پتہ ہے پیغمبر فرمایا جیڑا بندہ قرآن دی تفسیر اپنی رائے نال کرے ذاتی فکر دی بنیاد تے کرے گویا او اپنے شکم نو جہنم دی اگ نال بھر رہا فرمایا میں نبی کو سنیا جیڑا بندہ تفسیر بالرائے کردہ او حرام کام کر رہا فرمایا میں اوہ بیان کردہ جیڑا نبی نے علی دے بارے بیان کیتا اس نے آکھیا کیویں جناب عبداللہ ابن عباس فرمایا تو سن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تو دسا اس آیت دا تعلق کہندے نال ہے توجہ ہے امیر شام اعتراف کیتا ہو سکے میں جاندہ اس آیت تو مراد عصمت زہرا اور خاندان زہرا ہے اس دا مصداق علی ہے لیکن تو کوئی اور آیت چپڑی کر جناب عبداللہ ابن عباس فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین اس کا میں قبول کردہ اس تو مراد بھی علی دی ولایت ہے پر تو کوئی اور آیت پڑھ لئی کر توجہ ہے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ اس کا میں قبول کردہ اے آیت بھی خم غدیر دے مقام تے نازل ہوئی ہے توجہ ہے نا خم غدیر دے مقام تے گرمی دا موسم آئی نبی آخری حج کر کے ولدے پیان حاجیاں دے پیر جلدے پیان کئیاں دے دل بھی جلدے توجہ ہے بڑے پریشان آن جدا یا علی نبی نے اگلے نو پچھے بلایا پچھلے نو اگے بلا کے ایک جگہ جمع کر کے پیغمبر گرامی اسلام نے براد ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا محترم میں ایک جملہ آکھن لگا نبی نے بنایا پلانیاں دا ممبر ڈاکٹر زوار صاحب توجہ نبی بنایا پلانیاں دا ممبر کیوں بنایا اگر سلیمان نبی دا وزیر آنکھ جھمکن دے برابر وقت تخت سبا منگا سکدا مصطفیٰ نہیں منگا سکدا تخت نہیں منگوایا پیغمبر نے پلانیاں دا ممبر اس واسطے بنایا او لوگ ہن عرب انہاں دا زیادہ کم آئی اٹھاں دے نال صبح پلانے رکھ دیاں شامی پلانے لہیں دیاں محمد چاہ دیاں پلانا رکھن تب بھی ولایت یاد آوے پلانا لہمن تب بھی ولایت سمجھو ہے تو میرے محترم سامعین ایک صلوات پڑھ لو محمد والے محمد ماشاءاللہ ابن عباس نے آیات پڑھی ہیں اور یہ پریشان ہوندہ گیا
اس نے آکھا کوئی اور آیت تلاوت کر، مختلف آیات تلاوت کرن تو بعد جناب عبداللہ ابن عباس فرمائے ہن تو دسا کیڑی آیت پڑھاں جی دے وچ علی نہ ہوئے؟ توجہ ہے؟ اس نے آکھا تو سورہ زلزال پڑھ، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زلزلہ آئے گا زمین لرزے گی، زمین کے اندر جتنی چیزیں مدفون ہیں زمین انہیں باہر نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، ایک انسان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوگا زمین تجھے کیا ہو گیا؟ اس دا مصداق بھی علی ہے اور اس تو مراد قیامت والا دن ہے، لیکن اس نے سمجھا جو شاید اس سورہ دا تعلق علی نال نہیں ہے۔ جناب ابن عباس فرمایا تو سمجھ رہا جو دا تعلق علی نال نہیں ہے، میں تن دساواں قیامت تا دور دی گل ہے۔ اے پیغمبر تو بعد کچھ عرصہ بعد مدینہ چ آیا زلزلہ، لوگ سارے ڈر کے نکل آئے باہر، علی نے لگا پتہ، علی ابن ابی طالب بھی باہر آئے، زمین لرز رہی ہے، زمین جو زلزلہ ہا، علی ابن ابی طالب نے سورہ زلزال دی تلاوت کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ علی ابن ابی طالب نے زمین تے پیر مار کے فرمایا تراب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ابو تراب ابھی زندہ ہے۔ ابن عباس فرمائے ہیں ہون بھی جداں زلزلہ آوے لوگانو علی یاد آویندا، اگر سورہ زلزال دی تلاوت ہوئے تب بھی لوگانو علی ابن ابی طالب۔ قرآن اور علی دے اتنا گہرا رابطہ۔ میرے بعد ذاکر صاحب پہنچے گئے یقیناً خوبصورت انداز دے وچ مصائب آل محمد، فضائل آل محمد بیان فرمائے سن۔ میرے محترم سامعین، قرآن اور علی دا تعلق جتنا گہرا ہے، علی دے منن آلے دا تعلق بھی قرآن نال ہی ہونا چاہیے۔ توجہ ہے سارے حضرات دی؟ کیوں؟ اس واسطے جو قرآن نے اگر فائدہ دیونا تو صرف علی آلے نو دیونا۔ جس نے قرآن نو علی کو لیا سمجھ قرآن دی اسے نو آمنی ہے، وگرنہ ربتا للقرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی ایسے قاری ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ معصوم فرمایا، فرمانے معصوم ہے۔ اور میں عملی طور سے واقعہ بیان کر رہا، جناب قمبر اور امیر کائنات مسجد آ رہے ہیں، مسجد کوفہ نماز دے واسطے، گلی دی وچوں گزرتے ہوئے ہیں، قمبر دے کنا تے ایک کاری دی تلاوت دی آواز آئی، بڑی خوبصورت آواز۔ جناب قمبر فرمایا یا علی کتنی پیاری تلاوت کر رہا۔ علی فرمایا تلاوت تا اچھی کر رہا مگر فائدہ نہیں سومنا۔ وجہ فرمائی بیٹھے سارے حضرات، فائدہ نہیں ہونا۔ قمبر سوچن لگ پیا، مسجد وچ آیا، مولا نماز پڑھن لگے، قمبر نے جتیاں نو ہاتھ رکھیا، جلدی دے نال دوبارہ واپس اسے دے دروازے تے آ کے دستک دے کے سامنے آیا، پوچھ دن اے دسا علی دے بارے تیرا کیا خیال ہے؟ اس کہا کیڑا علی؟ فرمایا علی ابن ابی طالب۔ اس کہا وہ ساڑھے جے عام انسان ہے، جی میں اسا صحابی انجے علی صحابی۔ توجہ ہے، علی ابن ابی طالب عام انسان ہے۔ قمبر نے جملہ سنیا، واپس آیا، امیر کائنات دے کولا کہتا یا علی میں من گیا، واقعاً تھوڑی تشخیص تا کوئی حرف نہیں ہے، لیکن مولا اے فرمو تسا آواز کیویں پہچانی ہے؟ توجہ ہے، جو اے منکر علی ہے، تو انہوں کیویں پتہ لگا جو منکر علی ہے؟ علی فرماتے ہیں قمبر عالم ارواح دے وچ جدہ اللہ نے میثاق لیا، اللہ آکھا پڑھو لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اللہ نے پڑھایا پڑھو محمد الرسول اللہ، اس نے ارواح دے نال پڑھیا محمد الرسول اللہ، اور جدہ اللہ آکھا پڑھو علی ولی اللہ، اس دی زبان گونگ ہو گئی، میں سمجھ گیا، میں علی ابن ابی طالب سمجھ گیا، آواز ہوا ہے کریندہ تلاوت پیا، فائدہ نہیں ہونا۔ توجہ ہے، علی اور قرآن دا بڑا گہرا رابطہ۔ یہ وہ خاندان ہے جس خاندان دی کنیز بھی قرآن دی زبان چ بولیندی ہے۔ جناب فضا دے واقعات ہیں نا جی، قرآن دی زبان چ فضا بولے،
اور میں انج کیوں نہ آکھاں فضا قرآن دی زبان وچ بولی اس وقت جدہ قرآن نازل ہو گیا. ہن ذرا سوچ جو زہرا دا مقام کیا ہے. فضا اس وقت بولی ہے جدہ قرآن نازل ہو گیا. زہرا بولی نہیں, زہرا عمل کریندی گئی ہے, قرآن بندا گئی ہے. توجہ ہے. اور زہرا اس دی زوجہ ہے جس نے دنیا تے آندے ہوئی فرمایا یا رسول اللہ کیا پڑھاں, تورات پڑھاں, زبور پڑھاں, انجیل پڑھاں یا قرآن پڑھاں. بس میرا محترم میرا پیغام یہ ہے جو ساڈا تعلق, میں مجلس تو پڑھی کوئی نہیں, جو آیت میں پڑھی آئی وہ تو پھر کدی انشاءاللہ بیان ہو سی, وقت کافی ہو گیا. میں صرف اتنا بیان کیتا بھئی میں اس آیت اور فرمان نو اکٹھا تلاوت کیوں کیتا. میں یہ دسیا کہ قرآن اور اہل بیت دا کتنا تعلق ہے. میرا محترم جڑا بندہ علی اعلیٰ ہوئے یا قرآن پڑھ چکا ہوندا یا قرآن پڑھ رہے ہوندا, اگر قرآن دی عربی سکھ چکا ہوئے تو پھر قرآن دی تفسیر پڑھ رہے ہوندا. ذاکر صاحب نے پڑھنا میرے بعد, انہاں دی آوازاں بڑی خوبصورت, پڑھن والے ساڑے الحمدللہ خوبصورت آوازاں. انہاں آوازاں نال جتھا مصائب اور فضائل پڑھے جاندن نال کوشش کرنی چاہیے جو قرآن دی سونی تلاوت ہوئے, ایک کاری دی کاپی کر کے کاری نو سن کے بہترین قرات. ناراض نہ ہو گئے, گل انہاں دے نال کر رہے ہیں, پریشان تسی ہو, تسی بھی تلاوت کرنی ہے, صرف انہاں واسطے نہیں. یاد رکھنا پیغمبر فرماندے نے جس گھر وچ قرآن دی تلاوت ہوندی ہے او گھر اہل آسمان واسطے ایویں چمک دے جویں اہل آسمان واسطے ایویں چمک دے جویں زمین والیاں واسطے آسمان تے ستارے چمک دے. اس گھر وچ تلاوت ہوئے قرآن دی. زازان صحابی علی ہے, زازان نے اشعار پڑھنا شروع کی تھی جہالت علیہ زمانے دے, خوبصورت آواز نال اشعار پڑھ رہا. امیر کائنات سوال کیتا زازان تیری کتنی پیاری آواز ہے, ادھے نال قرآن کیوں نہیں پڑھدا. توجہ ہے. اس کا مولا قرآن آندہ نہیں ہے. علی فرمایا زازان تعجب ہے ہوئے علی اللہ قرآن پڑھنا نہ آندہ ہوئے. میرے امام نے ادھے کن وچ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور قرآن دا حافظ ہو گیا. پس سمجھ آ گئی اگر تو قرآن دے قریب آمنا چاہنا آ باب العلم دے دروازے ہوتے علی نال کر توسل, پڑھن دی کوشش کر, علی جانے علم قرآن جانے, پڑھن دی کوشش کر, قرآن دے قریب آمن دی کوشش کر. اس واسطے جو قرآن اور علی جدا نہیں ہیں, جدا علی اور قرآن جدا نہیں ہیں تو علی اعلیٰ قرآن نالو کیویں جدا ہو سکتا. تو میرے محترم سامعین آج جڑا اعتراض کیتا ویندا جو شیعہ حافظ کوئی نہیں ہے, ان میں تھوڑی گل ذہن وچ آ گئی ہے. شیعہ کول حافظ کوئی نہیں ہے, اللہ نے انہاں دیاں توفیقات سلب کر لیاں, انہاں کول حافظ ہی کوئی نہیں. مینوں سمجھ نہیں آندی یہ آکھن والا ملا جڑا یہ گل کردا. گل یاد رکھنا میں علماء اہل سنت دا احترام کردا, ساڈے بھائی نے بہت اچھی قرات تجوید قرآن دے معاملے بہت خوبصورت, لیکن کچھ متعصب ملان جنہوں اکھاں باندھن تے نظر نہیں آندا. یہ میری گل انہاں نال ہے, شیعہ سنی نال گل نہیں, متعصب ملان نال جس دا روزی روٹی ہے تفرقہ بازی ہے, جس دا کم یہ ہے جو ہٹ بازی کرے, وہ آدھا جو شیعہ دے کل حافظ قرآن نہیں ہے. ایک سلوات پڑھو بآواز بلند. شیعہ دے کل حافظ ہے, پھر سلوات پڑھو محمد والے محمد ذات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, بآواز بلند صلوات. دے رہے توجہ ہے. میں چاہتا ہوں اس پیغام نو دو لفظاں میں بس بیان کر کے میں مصائب پڑھنے لگا, وقت کافی ہو گیا, اور تہاڈی محبت دا شکریہ, اتنی محبت دے نال سماعت فرمایا نے. میرے محترم سامعین ایک گل بڑی ضروری ہے اور اس نو عام ہونا چاہیے. اگرچہ بہت سارے لوگ سمجھ چکے ہیں جو مذہب شیعہ کیا ہے. میں شروع آکھیا نا جو مذہب شیعہ کسی تخیل اور فکر دا نام نہیں,
مذہب شیعہ قرآن اور آل محمد دے فرمان دنا ہے. توجہ میرے آلے پاسے رہے. جیڑا بندہ آدھا جو شیعہ کل حافظ قرآن نہیں ہے، اگر میں تن ہر ضلع ایسا حافظ وکھا دے ماں تو اس کو آیت پوچھیں، وہ تن آیت نمبر بھی دسے، صفحہ نمبر بھی دسے، اگلی آیت بھی دسے، اس تو پچھلی آیت بھی دسے، ترجمہ کر کے بھی دے وے، پھر قبول کرے نا. تیری آنکھاں دے تعصب دی پٹی ہے. میں اس وقت بیٹھا گجرات دے وچ ایک چھوٹا جگہ ہے شیخ چگانی سیدہ مدرسہ ہے جامعہ آثار فاطمۃ الزہرا. میں اس دا ادنا جے خادم آپ میرے کول تن او بچے وکھاواں قرآن دی آیت تو پڑھ سے، ترجمہ او کرے سن، آیت نمبر او دسے سن، صفحہ نمبر او دسے سن. اور اگر تو ترجمہ پڑھ سے تن آیت پڑھ کے دسی، اگر تو پہلی آیت پڑھ سے پوچھ سے اس صفحے دی آخری آیت کیڑی ہے تن آیت پڑھ کے دسی. یاد رکھنا توفیقات تیریاں سلب ہوئی ہیں، علی یالیاں دیاں نہیں. تو او اے پڑھتا قرآن ہے، قرآن تیرے تے لعنت کریں دے. رب تال القرآن والقرآن یلعنہ. قرآن تیرے تے اس واسطے لعنت کردہ. قرآن جائے انما یرید اللہ لیذہبا. قرآن آدھا محمد پاک، علی پاک، فاطمہ پاک، نجاست نہ دے قریب آ نہیں سکتی. تو انہوں خطا تے سمجھدا. قرآن علی دی ولایت دا اعلان کر رہا، تو ولایت علی دا انکار کردہ. قرآن فضائل بیان کر رہا، تو علی دے فضائل تے پردے پہنا. محترم یاد رکھنا، ایک صلوات پڑھ لو محمد و آل محمد. اتنا خوبصورت سنن دا میں شکریہ ادا کرے نا. خداوند عالم توڑیاں توفیقات خیر اضافہ فرماوے. اس قرآن اور آل محمد دا بڑا تعلق ہے. اگر آل محمد نہ ہوئے نا آج قرآن دا منشور محفوظ نہ ہوئے. لوگ آدھن جو شیعہ تحریف قرآن دے کہہ لیں، شیعہ آدھا جو قرآن جی رد و بدل ہویا. خدا تے کو ہدایت دے وے اساں انہاں نو مندیاں جنہاں قرآن نو بچایا. قرآن اگر محفوظ ہے تو انہاں دے صدقے ہے جنہاں نے ہر مقام دے اتے قرآن نو محفوظ رکھا. اساں انہاں نو روندے اسے واسطے ہاں. یاد رکھنا حسین نو اس واسطے رونے ہاں جو حسین نے اللہ دا دین بچایا. حسین نماز بچائیے. اور جیڑا ظلم علی دی اولاد دے ہوتے ہویا، جیڑا ظلم علی دی اولاد تے ہویا قرآن نو بچامنا دی خاطر لیا. پڑھ تاریخ، پڑھ قصص الانبیاء. آیا کسی نبی دی دھی تے اتنا ظلم ہویا جتنا علی دی دھی تے؟ اجرکم اللہ. علیو مظلوم ہے جن دے پتر دا سر کوئی نہیں، دھی دی چادر کوئی نہیں. اللہ اکبر. بس شریفو آج اگر ویکھا ونجے تو آج 11 محرم ہے. آج 11 محرم بن دیئے. چند جملے مصائب دے پڑھنے توجہ میرے علیہ پاس ہے. آج 11 محرم بن دیئے. 19 جیٹھ گویا 11 محرم ہے. آج بھرا کل گٹھا بھین آج ملن آئی ہے. اللہ اکبر. بھرا کل گٹھا بھین آج ملن آئیے. کدی سنیں کوئی بھین جتنی مسافرہ ہوئے بھرا مر ونجے تے اتنی دیر ہو ونجے زندہ کیویں ران دیئے تے لگ پتہ ونجے جو بھرا مارا گئے تے ایک رات گزر ونجے. پردیس جو ہوئے تا برداشت اوکھا کریں دیئے. 70 قدم دے فاصلے تے بیٹھی رہیے. بھرا دی لاش تے نہیں آ سکی اتنی مجبور آئی. اللہ اکبر. آج 11 محرم بن دیئے. تیار ہوئیں علی دیاں دھیاں محملہ تے سوار ہوئیں. میں آدھا محمل نائن بن پلانے اٹھائن سوار ہوئی علی دی دھی. عزیزو اگر کوئی مسافر سفر تے پہ ویندہ ہوئے جان دے اور سفر لمبا ہوئے نہ بات ایسی جان تے باندھا جو بار بار سواری تو لہنا نہ پوے. نہیں معلوم علی دی دھی دا سفر تا لمبائی 70 قدم دے بعد لہ کیوں پئیے. لتھی انجے جو غازی دا لہمنا بھول گئے. اللہ اکبر. زمین کربلا تیا جھنی علی دی دھی بھرا دی لاش تے نیڑے آئیے. میں ایک جملہ آکھاں کوئی بھین جتنے غریب انسان دی بھین ہوئے جدہ بھرا دی لاش تے آندی ہے نا بھرا دے میت تے آندی ہے ہر شریف بندہ دا ہٹ ونجو میت دی وارث آ گئی ہے.
اللہ اکبر جدہ حسین دی بھین آئیے عجیب حالت آئی ملاؤن آسے پاسے کھڑے ہیں کون کھڑے ہیں آسے پاسے کوئی اکبر دا قاتل ہا کوئی قاسم نو نیزہ مارا نہ لائی کوئی غازی دے بازو کلم اللہ اکبر امیر بن کے نہیں سننا جڑی ہائے کر دے ہو ہائے دائی بڑا عجرے بھی پتہ اگلے جہان لگنے جو ہائے دا عجر کتنے اللہ اکبر میں آکھے 11 محرم بن دیئے آئیے بھین جدہ ہی کوئی بھین بھرا دی میت تے آوے بھین دے سر تے چادر تا ہوں دیئے یہ جھن دی پیوے تا ہر بندہ کوشش کریں دے سر تے چادر کراؤ چادر نہ لوے بھین جدہ بھرا دی میت تے آن دیئے ہاتھ کھلے ہوں دن علی دی دھی کیویں آئیے آئی رسیاں پا کے ملن بھرا کوں یسرب دی پاک شہزادی بہوں دیر تائیں رہیے وین کریں دی ڈٹھی دھوپتے لاش اجرکم اللہ اجرکم اللہ بھرا کو آدھی کھڑی آئی ایسا موت دیاں مکیاں کن ونجنے میں کن دسیاں دین دہا دی ان بیبیاں وچوں کوئی ویک تسی کوئی ہیوی ٹرن دے ڈا دی اجرکم اللہ اجرکم اللہ بھین بھرا دی میت کی میں آن دیئے جدہ بھین بھرا دی میت آوے نا پہلا کام یہ کریں دیئے بھرا دے منہ تو کفن ہٹائیں دیئے اجرکم اللہ بھین بھرا دے منہ تو کفن ہٹائیں دیئے پھر بھرا دی داڑھی چم دیئے میں قربان ہو منجا کفن کیمیں ہٹاویا بھین دے ہاتھ مصروف آئین تے کفن اس دا ہٹایا ویندہ جیڑا کفن پا کے پیا ہوئے اللہ جان دے کفن تا ہا کوئی نہ بھرا دا ساری کوئی نہ جو داڑھی چمیا میرے کل سوال کرو زہرا دی دھین بھرانو کیویں چمیں داڑھی کوئی نہیں ہاتھ کٹے ہوئے آئین روایات آدین کٹیاں ہوئیاں رگاں تے تسے لب رکھیس اجرکم اللہ اجرکم اللہ تسے لب رکھ کے پہلا جملہ دیئے اے نان محمد دبو سئی اجرکم اللہ وات دوجہ بوسا دیئے اے ماں زہرا دبو سئی وات تیسرا بوسا لے کے آدھیے باب علی دبو سئی اے بھرا حسن دبو سئی آدھی اے اجڑی بھین دبو سئی اجرکم اللہ اجرکم اللہ حقل مار کے آدھیا انتل حسین کٹھر اے خدا دسا کیا حسین تویں اجرکم اللہ اجرکم اللہ آدھیے دسا اکبر دا بابا تویں مرحبا مرحبا اللہ تیری ہائے قبول کرے شرم کر کے نہیں رونا اور رو کے آدھیے دسا مورے نبوت سوار تویں آدھیے جنو ماں چکیاں پی پی بلیندی رہیے اوہ حسین تویں بی بی آدھیے جے حسین دسا تیرا سار کینگی ہے مرحبا مرحبا اللہ جان دے کٹے ہوئے گل چو آواز آئیے انت زینب اے دسا علی دی شرمالی دی زینب تویں جے زینب اے دسا تیری چادر کے نگئی مرحبا مرحبا شرم نہیں کرنا بھرا دی میت آئی کھڑی ہے بھرا سوال کیتے دو دیر نال کیوں آئی ہے اللہ جان دے بھرا نو مخاطب ہو کے رو رو کے آدھی پئی عباس دا قاتل ساڑے خیمے آویت بہوں دیر کھلوتا ہائے وہ ریا تیرا کنگی ہے زامن ہائے وہ پردیاں دا میں تھوں تنزا نہ پوچھ دا ہائے وہ ریا رو کے آدھی اکبر دا قاتل اون دی ماں دے سامنے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اکبر دا قاتل اون دی ماں دے سامنے بہوں دیر تائیں حسدہ ہائے وہ ریا جدہ لہن لگا دور دھی تیڈی دے میں کو قتل
عمل تیرا اجرکم اللہ بسم اللہ کرام بزرگوں میں نوکر بس 2 جملے دی اجازت 2 جملے پڑھنا چاہنا بھرا دی لاش تے جو روندی پئی آئی اللہ جان دے زارا دی دھیک وین کیتے ہن نانے نو مخاطب کیتے بی بی آدھی صلی علیکہ ملیک السماء نانا تیرے تے ملائکہ صلوات پڑھ دینا حاضر حسین مرمل بالدماء مقطع العزا مسلوب الامامت والرضا بی بی آدھی نانا اے تیرا حسین او جنو موڑیا تے چاہدہ ہے اندی لاش تے گھوڑے بھاج مرحبا مرحبا اللہ اکبر زارا دی دھی وین کیتے اگلا وین بہو اوکھا اس علاقے جڑے اہل سنت راندن میں دعوت پہ دینا علی دی دھی دا وین ضرور سنے بی بی آدھی یا صاحب محمد ہاؤلائے ذریت المصطفیٰ بی بی آدھی میرے نانے دا کلمہ پڑھنا لو میں کو سجانو میں محمدی دھی مرحبا مرحبا بس آخری جملے بی بی دے وین کرنائی سجن تا پہلے روندے پیان دشمنی رومن لگ پین اللہ جان دے زجر ابن قیس کمینے تازیانہ چاہے من معاف کرائے کمینے تازیانہ چاہے علی دیاں دیاں دی کنتے تازیانہ مارنا شروع کی تھا میادرانا کلم چاہے جو کربلا دی تاریخ علی دیاں دیاں دے کنتے لکھا کلم دی نوک اتنی تیز آئی سیائی کاغذ چوبائر آ گئی ہے برا دی لاش تو اٹھی کر لیے رو کے آدھیے ناراض نہ ہوئے او میں اجڑی تے کو میں دفنا نہ سنگ دی رو رو کے آدھیے میری ہے مجبوری میرے ہاتھ روج گئے